السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، اور انہوں نے اپنے جیسوں سے کہا جب وہ زمین پر چلے پھریں یا وہ جنگ کے میدان میں ہوں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ بنا دے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، البتہ اگر تم اللہ کے رستے میں قتل کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، البتہ اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رحمت، خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے جائے اللہ ہی کی طرف تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا حکم جاری کیا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ نے ہمیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کافر ہندو ہے، سکھ ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہمیں اس کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ لیکن افسوس آج ہمارے مسلمان ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہم ذہنی طور پر ان کی نقالی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے ملکوں میں سکونت اختیار کر کے، ان کا نصاب اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ فلاں یونیورسٹی کا مرتب کیا ہوا نصاب پڑھتا ہے۔ آپ کو پاکستان میں ایسا ماحول ملے گا جیسا آپ کو وہاں پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ ہم اپنا چہرہ ان جیسا بناتے ہیں، تو یہ میری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ میں کافروں کی مشابہت سے بچوں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مشابہت سے تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ ایجادات ہیں دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں، دنیا کے معاملات کی ترقی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ انہوں نے کوئی علم ایجاد کیا، اس سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح انہوں نے اسلام کے علوم لیے اور ان سے فائدہ لیا، آپ بھی ان کے علوم سے فائدہ لیں۔ اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہونا، مشابہت سے منع کر دیا، وہ مشابہت عقیدے کی ہو کہ کسی بھی چیز کی۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى، انہوں نے اپنے جیسوں سے کہا جب وہ سفر تجارت کے لیے نکلتے، سفر پر نکلتے یا جہاد کے لیے نکلتے، تو اپنے بھائیوں سے کہتے، اپنے بھائیوں سے مراد یا تو خونی رشتہ دار یا رضائی رشتہ دار یا کسی بھی طرح، ان سے کہتے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ سفر پہ گیا تھا اس لیے مر گیا، یہ جہاد کے میدان میں گیا تھا اس لیے مر گیا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو نہ یہ مرتا اور نہ یہ قتل کیا جاتا، یہ میدان میں گیا اس لیے مارا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو بزدلی کا سبق دیتے ہیں، کافر اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور بزدلی کا سبق دیتے ہیں کہ تم نہ جانا، ہمارے پاس رہو۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ یہ چیز ان کے دلوں میں حسرت کے طور پر داخل کر دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مومن اور کافر اور منافق کا فرق۔ مومن پر مصیبت آتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے لکھی ہوئی تھی، اس کا سبب کوئی بھی بن گیا،
جو سبب بنے وہ اس کو ملامت نہیں کرتا۔ اللہ نے لکھا تھا بس آ گئی۔ منافق اور بے دین آدمی کا یہ فرق ہوتا ہے، کام ہو گیا بعد میں اس کے دل میں حسرتیں رہ جاتی ہیں، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یعنی ایک تو اس کا نقصان ہو گیا، وہ وقت بھی گزر گیا، اب ساری زندگی وہ کڑنے میں گزار دے گا، ساری زندگی اپنے آپ کو کوسنے میں گزار دے گا، اپنے آپ کو ملامت کرنے میں گزار دے گا۔ یہ نااہلی کا دوسرا باب ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو پہلے مصیبت میں ڈالا، اب ساری زندگی اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ وہ کیا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو حسرت بن گئی کہ ایسے کیوں ہوا، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق سمجھ آتا ہے، مومن آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت سفر یا جہاد پر نکلنے میں نہیں ہے، یعنی موت جہاد میں جانے میں نہیں ہے، گھر سے نکلنے میں موت نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھے رہنے میں زندگی نہیں ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ کئی لوگ ساری زندگی سفر کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور کئی لوگ گھروں پر ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، چلو تم کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، اللہ کہتا ہے اگر تم اس کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا اس کے راستے میں تم نکلے تبھی موت مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بخشش اور وہ رحمت جو اللہ کی طرف سے تمہیں اس شہادت یا موت کی وجہ سے ملے گی، وہ جو کچھ دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ سے بخشش ہی تو مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے ہی تو طلبگار ہے۔ اگر شہادت کے بعد تمہیں یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو کیا نقصان ہے تمہارا؟ یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے، یہی تو طلب تھا ہمیں، دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں لیکن اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان سب چیزوں پر بھاری ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ آیت بظاہر بڑا سیدھا سا اس کا مفہوم ہے، لیکن آپ اس کے مفہوم پہ غور کریں، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ البتہ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے، اللہ کی طرف ہی تو تم نے جانا ہے۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے بھئی وہ فلاں کدھر گیا ہے، وہ کہتا ہے یار وہ گھر چلا گیا ہے، کہتا چلو ٹھیک ہے اس نے گھر ہی جانا تھا۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے تم مر گئے، قتل ہو گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، اللہ کے پاس ہی گئے ہو۔ اس طرح کوئی بندہ آپ سے گم ہو جائے، بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا بچہ، کہتے چلو شکر ہے ماں کے پاس ہی گیا نا، کہیں اور تو نہیں گیا۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور تم نے اللہ کی طرف ہی تو اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ آیت بڑی تسلی دیتی ہے۔ اگر کوئی تمہارا مر گیا، وہ کہاں گیا؟ اللہ کے پاس ہی تو گیا، کسی غیر کے پاس تھوڑی گیا۔ تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، وہ رب ہے جو ماؤں سے زیادہ نرمی کرنے والا ہے، وہ اس کے پاس گیا، کسی اور کے پاس نہیں گیا۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ تم بھی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بھی اللہ کی طرف گیا۔ تو اس لیے اس موت کو اپنے لیے برا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔